اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں، 119 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 120 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ یعدہم وہ وعدہ کرتا ہے، ہم ان سے، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، وہ ان کو وعدہ دیتا ہے، ویمنیہم اور یمنی انہیں، یمنی وہ امیدیں دلاتا ہے، ہم انہیں، وما یعدہم اور ما نہیں، یعدو وہ وعدہ کرتا ہم ان سے، الشیطان شیطان، الا مگر غرورا صرف فریب، صرف دھوکہ ہی دھوکہ۔ یعدہم ویمنیہم وہ ان کو وعدہ دیتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، ویعدہم الشیطان الا غرورا اور انہیں وعدہ نہیں دیتا شیطان مگر صرف فریب، صرف دھوکہ، اور ان کو وعدے دیتا رہا اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے جو دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، مأوا ٹھکانہ ہم ان کا جہنم ہے، ولا یجدون اور لا نہیں، یجدون وہ پائیں گے، انہا ان سے، ہا اس سے، محیصن بھاگنے کی جگہ، مخلصی تنہائی۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون انہا محیصا اور وہ اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گے۔ والذین آمنوا اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہیں، وعملوا اور عملوا انہوں نے نیک عمل کیے، انہوں نے عمل کیے، اور صالحات نیک اچھے، سندخلہم ان قریب، ندخل ہم داخل کریں گے، ہم انہیں، جنات جنت کی جمع ہے جنات، باغات میں، تجری بہتے ہیں، من تحتہا من سے، تحت نیچے، ہا ان کے نیچے، الانہار نہر ان کی جمع ہے انہار، نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا فی میں، ہا اس میں، ابداً ہمیشہ، وعد اللہ وعدہ اللہ کا، حقاً سچا ہے، ومن اصدق اور من کون، اصدق زیادہ سچا ہے، من اللہ من سے، اللہ سے، قیلاً بات میں اللہ سے سچا اور کون ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے، بات کا سچا اللہ سے زیادہ اور کون ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ابدالآباد ان میں رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ چاہے بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ اس کا اصول ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو وہ نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جو گناہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ کسی اور کو نہیں، عورتوں کو پکار رہے ہیں جو شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ شیطان مرید کو، شیطان سرکش کو بلا رہے ہیں۔ اللہ نے کون سے شیطان کو؟ جس شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ وَقَالَ أَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تمہارے بندوں سے ایک مقرر حصہ لیتا رہوں گا، انہیں بہکاتا رہوں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا کہ وہ کان چیریں جانوروں کے اور انہیں غیر اللہ کے نام پہ کھڑا کر دیں، انہیں الگ کر دیں۔
انہیں سکھاؤں گا کہ وہ خلقت کو بدلیں، وہ تمہاری بنائی ہوئی صورتوں میں تغیر لے کر آئیں۔ وہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی شیطان کو دوست بنائے گا، اللہ کے سوا جس نے بھی شیطان کو دوست بنایا ہے، وہ بہت زیادہ نقصان میں، سری نقصان میں جا گرا۔ اللہ وہ ان کو وعدہ دیتا ہے، انہیں امید دلاتا ہے، اور شیطان کا وعدہ فریب اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شیطان کے وعدے میں آ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم سے الگ وہ کسی چیز کہیں پر بھی اور کوئی ٹھکانہ نہیں پائیں گے، اور کوئی مخلصی کی جگہ ان کو نہیں ملے گی۔ اس جیسے ہی اس جہنم کی بات ہوئی کہ شرک ٹھہرانے والوں کی، مشرکوں کی بات کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے درجات بیان فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے کر آیا اور اچھے اعمال کیے، دل سے ایمان لے کر آیا، جسم سے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں کوئی زوال نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیے تفسیر کی طرف ہم کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صحیح سالم بچہ بے عیب کو پیدا فرماتا ہے، لیکن پھر لوگ اس کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں، اسے عیب دار کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو یکسوئی والے دین پر پیدا کیا، لیکن شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا، پھر میں نے اپنے حلال کو ان پر حرام کر دیا۔ شیطان کو دوست بنانے والا اپنا نقصان کرنے والا ہے، جس نقصان کی کبھی تلافی نہ ہو سکے، کیونکہ شیطان انہیں سبز باغ دکھاتا رہتا ہے، غلط راہوں میں ان کی فلاح و بہبود کا یقین دلاتا ہے، دراصل وہ بڑا فریب اور صاف دھوکہ ہوتا ہے۔ چنانچہ شیطان قیامت کے دن صاف کہے گا اللہ کے وعدے سچے تھے اور میں تو وعدہ خلاف ہوں ہی، میرا کوئی زور تم پر تھا ہی نہیں، میری پکار کو سنتے ہی کیوں تم مست و بے عقل بن گئے، اب مجھے کیوں کوستے ہو، اپنے آپ کو برا کہو۔ شیطانی وعدوں کو صحیح جاننے والے کی دلائی ہوئی امیدوں کو پوری ہونے والی سمجھنے والے آخرش جہنم واصل ہوں گے، جہاں سے چھٹکارا محال ہوگا۔ ان بدبختوں کے ذکر کے بعد اب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا حال بیان فرما رہا ہے کہ جو دل سے میرے ماننے والے ہیں اور جسم سے میری تابعداری کرنے والے ہیں، میرے احکام پر عمل کرتے ہیں، میری منع کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں، میں انہیں اپنی نعمتیں دوں گا، انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کی نہریں جہاں یہ چاہیں خود بخود بہنے لگیں۔ جہاں پر بھی ہم جنتوں میں گھومیں گے پھریں گے، جہاں بھی جائیں گے کہ یہاں سے نہر جاری ہو اور نہر جاری ہو جائے گی، جن میں زوال، کمی یا نقصان بھی نہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ اصل اور بالکل سچا ہے اور یقیناً ہونے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہوگی؟ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ ہی کوئی اس کے سوا مربی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ سچی بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور تمام کاموں میں سب سے برا کام دین میں نئی بات نکالنا ہے، اور ہر ایسی نئی بات کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔